نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ألزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيكم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو سب سے پہلے اور بنیادی ضابطہ اور اصول بیان فرمایا وہ یہ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی اور اطاعت نہ کرو، صرف اسی کی غلامی کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا دوسروں کی غلامی کے جو برے نتائج ہیں اس سے میں تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں۔ اننی لکم منہ نذیر، اور جو اللہ کی غلامی اور اطاعت کرتے ہیں تو ان کے لیے بڑی دنیا و آخرت کے اندر کامیابی کی خوشخبری ہیں، وہ بشیر، میں اس خوشخبری کو سنانے والا ہوں۔ اب اس بنیادی دعوے پر اللہ نے یہاں 7 واقعات ذکر کیے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال بعد یہ دنیا میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد رفتہ رفتہ انسانوں میں پھر وہی گمراہی، ضلالت اور شرک، بت پرستی اور طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو گئی۔ قوم نوح وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہوئی، اپنے بزرگوں اور پیشواؤں کی ہی صورت پر انہوں نے بت بنا کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کا تذکرہ آتا ہے سورہ نوح میں کہ وہ ان کی پرستش اور عبادت میں لگے، اللہ کی غلامی اور اطاعت کو انہوں نے ترک کر دیا۔ اسی طرح جو اس وقت کا حکمران اور بالادست طبقہ ہے وہ کمزور ہو، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کے حقوق غصب کرتا ہے، انہوں نے تقسیم کر رکھی ہے، طبقاتیت پیدا کر رکھی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں 2 ہی طبقے زیادہ تر معاشرے کے اندر خرابی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ ایک تو حکمران طبقہ، وہ اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے طرح طرح کے ایسے مکر و فریب کے جال بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسانیت جو ہے وہ بیچاری حق اور درست راستے کو نہ پہچان سکتی ہے نہ اس پر چل سکتی ہے،
اور وہ اس طرح دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت میں مبتلا ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی کا راستہ اختیار کر لیتی ہے آخرت کے اعتبار سے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو مذہبی ہوتا ہے، جو مذہب کے نام پر، اعتقادات کے نام پر ایسی گھڑنتو باتیں شامل کر لیتے ہیں اور لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو یہ دو چیزیں، ملوکیت ناس کہ لوگوں کا مالک اور حکمران بن کر خرابیاں پیدا کر دیں، اور الوہیت ناس کہ لوگوں کے جو ہے بڑے بزرگ پیشوا اور بڑے رہنما اور بن کر اپنے بارے میں عقیدت اور بزرگی ان کے ذہنوں میں ڈال کر اپنے مطلب کے پیچھے ان کو لگا لینا، خواہشات کے پیچھے لگا لینا، جو اصل فطرت کی تعلیمات ہیں ان سے دور کر دینا۔ اس کو کہا جاتا ہے الوہیت ناس، یعنی اپنے آپ کو معبود بنا لینا کہ لوگ ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں، ان کی گھڑنتو نظریات کے پیچھے چلنے لگ پڑتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی یہ دونوں مرض پیدا ہو گئے تھے، دونوں قسم کی خرابیاں موجود تھیں، اور خاص طور پر جو پہلا طبقہ تھا سرداروں کا، وڈیروں کا، حکمرانوں کا، ان کی خرابیوں کا یہاں قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے کہا انی لکم نذیر مبین، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہیں جو ہے اس ظلم خرابی کے برے نتائج سے آگاہ کرنے والا ہوں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہیں آشکارا کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی، ظلم اور خرابیوں سے آگاہ کر رہا ہوں کہ اس سے کیا برے نتائج تمہارے سامنے آنے والے ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، میری بات بھی تمہارے سامنے وہ ایک ہی ہے بنیادی بات کہ صرف اللہ کی غلامی اور اطاعت کرو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور بے شک میں تمہارے بارے میں اللہ سے نا ایک دردناک قسم کی سزا کے حوالے سے ڈر رہا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کی بندگی کو اختیار نہ کیا اور ظلم و شرارتوں سے باز نہ آئے تو تم دردناک قسم کے عذاب میں مبتلا ہو۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومی، نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اور انکار کا راستہ اختیار کیا تھا، کیا کہتے ہیں آگے سے؟ ما نراک الا بشر مثلنا، انہوں نے سب سے پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہی، ما نراک الا بشر مثلنا، کوئی ہم نہیں دیکھتے کہ تم ہم میں سے کوئی زیادہ فضیلت رکھتے ہو، کوئی فرشتہ ہو یا کوئی بڑے مالدار ہو یا کوئی بہت زیادہ تمہاری اندر کوئی جو ہے ظاہری طور پر جن کو لوگ آج کل دنیا میں بڑی خوبیاں اور کمالات اور بڑا عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو وہ تو تمہارے پاس کوئی ایسی نہیں ہے، تم ہمارے جیسے عام انسان ہی ہو، نہ کوئی تمہارے پاس مال و دولت ہے، نہ کوئی سرداری ہے، نہ چندراہٹ ہے۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ اگر یہ وحی نازل ہونی ہی تھی تو من قریتین عظیم، ان دو بستیوں طائف و مکہ کے کوئی عظیم کسی سردار کے اوپر وحی آتی تو بات سمجھ آتی کہ یہ اللہ کا نبی ہے یا باقی بڑا اونچے درجے کا ہے، سردار بھی ہے اور بڑا مال و دولت بھی اس کے پاس ہے، جب یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات مان لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھیں ہر نبی اونچے اور اعلیٰ خاندانی اعتبار سے اس کا خاندان اونچا ہوتا ہے، لیکن مالی اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ وہ مالدار ہو، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہی تھی، باوجود اس کے کہ آپ کا خاندان ہاشمی قریشی بہت اونچا اور سب سے اعلیٰ خاندان تھا، آپ عالی النسب تھے، لیکن مالی اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہی ہو گئے تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو والد کا سایہ اٹھ گیا، پھر اسی طرح آگے کوئی خاص کاروبار اور کام نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خودداری سے خود محنت کرتے تھے، تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حضرت خدیجہ کا مال لے کر شام کے سفر کیے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے دستے سوال کبھی نہیں پھیلایا، خود اپنی محنت سے بکریاں چرائیں، مزدوری کی، جو بھی ہوا اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اعتبار سے
اپنے معاش اور ضروریات کو پورا کرنے کا ایک طریقہ اور عمل اختیار کیا، لیکن یہی تو وہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی، حضور کی اخلاقیات جن کو وہ جانتے اور پہچانتے ہیں اس کو بنیاد نہیں بنا رہے، بنیاد مال و دولت اور سرداری کو بنا رہے ہیں۔ تو اسی طرح قوم نوح بھی کہتی ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں، ما نراک الا بشرا مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو جی، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا۔ پہلا اعتراض تو نوح علیہ السلام پر کیا، پھر ان کے پیروکاروں کے بارے میں کہا کہ دیکھو یہ تمہاری اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں نا، یہ تو ہماری کمی کو مارے، ہمارے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ وما نراک اتبعک، اور نہیں دیکھ رہے ہم آپ کو کہ آپ کی اتباع جنہوں نے کی ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ ہیں کہ ہم اراذلنا، جو ہمارے رذیل اور کمی قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، غرباء ہوتے ہیں، جن کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انبیاء ان کی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کی حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں، اس لیے جس کے حق کی بات کریں گے تو وہ ساتھ دے گا لازمی طور پر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں اور کہا کہ یہ جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے نا، یہ بادی الرائے، یہ ظاہری رائے پہ چلنے والے لوگ ہیں، کوئی غور و فکر، عقل و شعور ان میں نہیں ہے، یہ تو بادی الرائے کہتے ہیں، بالکل ظاہری رائے ہے، گہرائی میں نہ جانا۔ سردار تو گہرائی میں جاتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے وہ تو گہری سوچ رکھتا ہے، وہ تو بڑی سیاسی سوچ رکھتا ہے۔ یہ بیچارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر جیسے کسی نے کوئی بات کہی اس کے پیچھے چل دی، حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی تھی، اصل حقیقت کو تو انہوں نے ہی پایا۔ یہ تم ان لوگوں کے سرداروں کو یہ بات سمجھ، ان کے دماغوں پہ سرمایہ کی اور سرداری کی ایسی چربی چڑھی ہوئی تھی کہ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بات یہ رہا ہے، یہ ظاہری بات جو ہے نا اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو حقیقت کی تہ میں پہنچنے والے نہیں، حقیقت کی تہ میں تو وہی پہنچنے والے تھے، اور انہوں نے سچائی کو دریافت کر کے اس کی اتباع کی۔ اور وما نرا، تیسرا اعتراض یہ کیا، وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کو ہم پر کوئی فضیلت اور بزرگی بھی حاصل نہیں ہے، کہ تم ہمارے کوئی سردار ہو، بڑے کوئی چودھری ہو، وہ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس سرداری اور عزت و اقتدار ہمارے پاس ہے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے آدمی ہو۔ نوح علیہ السلام کے لیے ان کی قوم کے سردار کہتے ہیں ہم تو نظنکم کاذبین، تمہارے بارے میں ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نوح علیہ السلام نے ان کے اعتراض کا جواب بڑی مدللانہ انداز میں، مشفقانہ اور مربیانہ انداز میں دیتے ہوئے فرمایا، قال یا قوم، فرمایا میری قوم، کس کو کہہ رہے ہیں میری قوم؟ ان کو جو کافر ہیں۔ تو اس سے ایک بات یاد رکھیں کہ قومیں وہ مذہب سے نہیں بنتی، وہ قومیں جغرافیے سے بنتی ہیں، خطے سے بنتی ہیں، ایک نسل سے جو لوگ ہوتے ہیں کسی جگہ پر وہ سب قوم ہوتے ہیں۔ یہاں ایک دور میں قوم کی بنیاد پر خطے کو تقسیم کیا گیا اور اس کو بڑا ڈنڈورا پیٹا گیا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، تو ہندو الگ قوم ہے۔ بھئی ایک خطے میں رہنے والے سب ایک قوم ہے۔ اب یہاں رہنے والا غیر مسلم بھی پاکستانی قوم ہے۔ اب وہ سارے اس وقت جو پروپیگنڈے کیے گئے تھے تقسیم ہند کے وقت، اس وقت وہ سارے پروپیگنڈے آج پلیمیٹ ہو گئے۔ آج یہاں کا عیسائی ہو وہ بھی پاکستانی قوم شمار ہوتا ہے، یہاں کا کوئی سکھ ہے، ہندو ہے، وہ سب پاکستانی ہیں۔ اب وہ مذہب کے نام پر قومیں کدھر چلی گئی؟ تو ہمارے اس وقت بھی بزرگ کہتے تھے کہ یہ غلط پروپیگنڈے کر کے، جھوٹے پروپیگنڈے کر کے یہ صرف خطے کو بلکہ مسلمانوں کو تقسیم کرنا ہے، مسلمانوں کو تقسیم کر دیا۔ یہاں سے زیادہ ہندوستان میں مسلمان لوگ نے چھوڑ دیے، پھر یہاں بھی تقسیم در تقسیم کا عمل ہوا، بنگلہ دیش کو الگ کر دیا، کشمیر کو الگ کر دیا، یہ ٹکڑے کر دیے کہ مسلمانوں کی جو وحدت تھی، ایک اجتماعیت تھی، اس کو تقسیم کر کے کمزور کر دیا جی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی کافر قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ذرا غور تو کرو
اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہوں، تمہارے سامنے واضح دلائل رکھ رہا ہوں، کوئی ایسی گڑتو بات نہیں ہے، بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں، واضح حجت اور دلیل پر ہوں۔ اور اس پر مزید یہ کہ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، اللہ نے مجھے اپنی حضور سے رحمت بھی عطا فرمائی ہے، سیدھا راستہ دکھلایا ہے، سچی ہدایت و تعلیم دی ہے۔ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ سیدھا راستہ، وہ حق کا راستہ، تم اندھے بن گئے ہو، غور و فکر نہیں کر رہے ہو، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، زبردستی تو میں وہ تمہیں حق کا، سچائی کا راستہ دکھانے یا اس پر چلانے سے رہا، تم ناپسند کرو، تم تو اس پر چلنا نہ چاہو، اور میں زبردستی کہوں کہ نہیں اس راستے پر چلو۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا میں تم کو جبراً لازم پکڑ کے اس راستے پر چلاؤں اور تم ناپسند کرو؟ یاد رکھو انبیاء علیہ السلام کا بھی اصل کام تو ابلاغ ہوتا ہے، زبردستی کرنا نہیں ہوتا، جبر کرنا۔ دین اسلام کی تعلیمات ہمیشہ، انبیاء کی تعلیمات وہ در حقیقت انسانی عقلوں کو اپیل کرتی ہیں، جبر اور زبردستی کی تعلیمات نہیں ہیں، وہ دلائل سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو تو ان میں غور و فکر کرتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، اور جو نہیں غور و فکر کرتے، جبر و تشدد ہی جن کے ذہنوں میں راسخ ہوا ہوتا ہے، تو وہ ماننے سے انکار کر دیتے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور مزید اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو اے میری قوم، میں جو تمہیں بات سمجھا رہا ہوں اس کے پیچھے میرا کوئی مقصد تم سے مال وغیرہ جمع کرنا نہیں ہے، جیسے کہ اس وقت مذہبی لوگوں کا ہوتا تھا کہ وہ جب کوئی بات کہتے تھے تو چندے لینا، ہدیے اور نذرانے وصول کرنا، یا حکمران طبقہ ہوتا تھا تو وہ قوم کے اوپر ٹیکسز لگا کر ان کے ذریعے سے ان کے مال لینا ان کا پیش مقصد ہوتا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم، میں تم سے کسی قسم کے مال کا مطالبہ نہیں کر رہا، ان اجری الا علی اللہ، میری اس محنت کا اصل میں ایک سرمایہ دار یہ سمجھتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی کام کسی قسم کا بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ سرمایہ ان کے ذہنوں میں گھسا ہوا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اس طریقے سے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ شاید یہ مال بنانا چاہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے صاف اور واضح طور پر کہا میں تم سے کسی قسم کا مال نہیں مانگتا، میرا محنت جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا معاوضہ تو میں اللہ سے لینا چاہتا ہوں، یعنی میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے ہدایت دی، اس نے حکم دیا، میں اس کا کام کر رہا ہوں، وہی مجھے اس کا اجر دے گا، ان اجری الا علی اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ کمی لوگ آپ کے ساتھ جمع ہیں، لہذا ہم آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، آپ کی بات نہیں سن سکتے، کہ ان کمیوں کو، غلاموں کو تم ہمارے برابر سمجھتے ہو۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، انہم ملاقو ربہم، ان کے اندر تو اپنے رب سے ملنے کا پورا یقین ہے کہ ان کے اعمال ایک دن انہیں ان کی جزا و سزا کا ان کے اعمال کے مطابق سامنا ہوگا۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو جہالت میں مبتلا ہو، جاہل قوم، اپنی ہی ابنائے جنس کو، انسانوں کو، آدم کی اولاد ہیں، تمہارے ہی لوگ ہیں، تم ان کو کم بھی سمجھتے ہو اس لیے کہ بیچارے وہ محنت کرتے ہیں، مال و دولت ان کے پاس زیادہ سر نہیں ہے، سرداری نہیں ہے، تم ان کو کم بھی سمجھ کے اپنے سے دور کرتے ہو، حقیر سمجھتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّمْ، اے میری قوم، میری اللہ سے کون مدد کرے گا، اللہ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں ان کو اپنے سے دور کر دوں، ان کمزور لوگوں کو اپنے سے ہٹا دوں اور دور کر دوں، اور پھر اللہ مجھے اس پر جو پکڑے گا اس سے مجھے کون بچائے گا، یعنی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ افلا تذکرون، کیا تم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو کہ ان کو کم تر سمجھتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی مکہ کے سردار کہتے تھے کہ عجیب بات ہے، صہیب ہیں، بلال ہیں، یہ خبیب ہیں، اور یہ یاسر وغیرہ، یہ سارے کمزور لوگ جو ہیں
اے محمد ان کو تم اپنی مجلس میں وہی اہمیت دیتے ہو جو ابو بکر، عمر، عبد الرحمن، عثمان ان سرداروں کی اہمیت ہے، اور یہ دونوں کو تم نے برابر کر دیا۔ ہم آئیں، ہم سردار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ مجلس سے اٹھ جائیں، نکل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں یہی تو چیز ختم کرنے آیا ہوں۔ انسانیت کے درمیان یہ جو تم نے امتیازات قائم کر رکھے ہیں تو میں ان امتیازات کو ہی تو مٹانے آیا ہوں۔ بلال بھی وہیں بیٹھے گا، اسی طرح زندگی گزارے گا جیسے ابو بکر ہے، عمر ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک بڑا سردار ہے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا بیچارہ حبشہ کا غلام ہے تو اس کی کوئی اہمیت اور عزت نہیں ہے، نہیں، سب برابر ہے۔ اور یہی بات نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو لوگ بات سمجھتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ میں ان کو اپنے سے دور کر دوں۔ اگر میں ان کو دور کروں گا اس پر جو اللہ میری گرفت کرے گا تو کون مجھے اللہ کی گرفت سے بچائے گا؟ کیا تم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ تم کہتے ہو کہ تم عام انسان ہو، عام انسانوں کی طرح۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں انسان نہیں ہوں؟ میرا کوئی دعویٰ ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں یا میرے پاس بڑی دولت اور بڑے خزانے ہیں، تم میری بات مانو گے تو میں وہ تمہیں خزانے تقسیم کر دوں گا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، میں تمہارے سامنے یہ بات نہیں کہتا کہ انی خزائن اللہ، میرے پاس بڑے خزانے اللہ کے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں کاہنوں کی طرح یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور نہ میں یہ بات کہتا ہوں جن کو تمہاری نظریں حقیر سمجھ رہی ہیں نا کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے سکتا، ساری خیریں جو ہے نا مالداروں کے لیے ہیں، سرداروں کے لیے ہیں، کسی غریب آدمی کو اللہ ہدایت نہیں دے سکتا، کسی خیر سے کامیابی سے نہیں نواز سکتا، یہ بات بھی میں نہیں کہتا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کمزوروں کے دلوں میں جو ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، ان کے دلوں میں جو اخلاص ہے، جو ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میں اس کے ہوتے ہوئے ان کو اپنے سے دور کر دوں تو پھر یاد رکھو انی اذا لمن الظالمین، اس وقت میرا بھی شمار ظالم لوگوں میں سے ہوگا۔ جس طرح تم ظلم کر رہے ہو تو میں بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے پر اثر انداز میں ان کے تمام اعتراضات کا جواب دیا، لیکن قوم کہاں سمجھنے والی ہے؟ الٹا حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکانے لگے، کہنے لگے قالوا یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تم نے ہم سے بڑا جھگڑا کر لیا، فاکثرت جدالنا، بہت زیادہ کر لیا جھگڑا، یہ جھگڑے مگڑے چھوڑو، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر واقعی تو سچا ہے نا تو جس عذاب سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے وہ لے آؤ۔ عجیب انتہا ہے انسان کی کہ عذاب مانگنے لگ پڑتا ہے، جب کوئی بات حجت دلیل کی پاس نہیں رہتی نا پھر کیا دھمکانے لگتا ہے اور پھر عذاب کی تڑیاں لگانے لگ پڑتا ہے، لے آؤ عذاب جس کی باتیں تم کرتے ہو، کیا کرنا ہے تم نے؟ قال انما یاتیکم بہ اللہ، نوح علیہ السلام نے پھر سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ جب چاہے گا نا تو عذاب تم پر ضرور آئے گا۔ انما یاتیکم بہ اللہ، اللہ لے آئے گا اس کو تمہارے پاس اگر چاہے گا وہ، اور جب آئے گا تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے کہ اب عذاب کو روک دو۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم، اور دوسری بات یہ کہ میں تمہیں کتنے ہی مشفقانہ خیر خواہانہ انداز میں سمجھاؤں، نصیحت کروں، میری نصیحت کا اثر تم پر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اللہ ہی تمہیں ہدایت نہ دینا چاہے۔ اللہ نے اپنے قانون کے تحت تمہاری ہدایت کے راستے بند کر دیے، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو ہدایت سے اندھا بن جاتا ہے، غور و فکر سے کام نہیں لیتا، تو اللہ اپنی ہدایت کو اس سے روک لیتا ہے، گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو ولا ينفعكم، نہیں نفع دے گی تم کو، نصحی، میری خیر خواہی کرنا، ان اردت ان انصح لكم، اگرچہ میں چاہوں کہ تمہیں میں خیر خواہی سے تمہیں سمجھاؤں، تمہیں ہدایت پر لاؤں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، مگر اللہ چاہے یہ کہ تمہیں گمراہی میں مبتلا کر دے۔ هو ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ۔ قرآن مقدس نے واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا اے پیغمبر، یہ قرآن جو تم پر نازل ہوا ہے، جس کے ذریعے سے تم انسانیت کو سمجھا رہے ہو،
اپنی قوم کو سمجھا رہے ہو، اور تمہاری قوم جو ہے وہ تم پر الزام تراشیاں کر رہی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ ہم یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اپنی طرف سے یہ گھڑ لیے ہیں واقعات، یہ باتیں، یہ قرآن، یہ ہدایت کی باتیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں۔ قل ان افتریتہ، اے پیغمبر فرما دیجیے اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو فعلی اجرامی، تو جو میرا جرم ہوگا اس کا سزا اور خمیازہ مجھے بھگتنا ہوگا۔ وانا بریء مما تجرمون، جو تم جرم کر رہے ہو نا اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ میں نے اگر بالفرض گھڑ لی ہے بات تو ایک جرم ہے، اور اللہ کی طرف غلط بات کی نسبت کی ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو اس کی سزا تو اللہ مجھے دے گا، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ میری گھڑتو بات نہیں، اللہ کی بات ہے، اور تم جو کر رہے ہو اس جرم کی سزا تمہیں بھی ملے گی۔ یا تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، اور راجح یہی ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ جو یہ گھڑتو باتیں آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد نے خود قرآن یہ گھڑ لی ہے، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر میں نے یہ بات گھڑی ہے تو اس کی سزا مجھے ملے گی، اور تم جو جرم کر رہے ہو اس کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی۔ یا یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کہتی تھی کہ یہ تم نے باتیں خود ہی بنا لی ہیں جو تم ہم سے کہتے ہو، یہ اللہ کی وحی یا اللہ کا پیغام نہیں ہے، یا اللہ کے تم پیغمبر نہیں ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھاتی ہوئی اسی طرح کی بات کہی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن مقدس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔